السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک پر اثر ماحول دیکھا ہے تو ایک ہی بات، ایک ہی شعر یاد آ رہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک گل و گلزار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، میڈم طیبہ گل صاحبہ۔ انہوں نے اسلام آباد کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک نظر انداز جو علاقہ ہے میرا آبادی کا علاقہ، یہاں ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ چھوٹا سا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کمرے کے حساب سے، اپنے جگہ کے حساب سے بہت کنجسٹڈ ہے، لیکن یہاں بہت عظیم کام ہو رہا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، زچہ بچہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی امنائزیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک سٹنٹنگ بیبی یہاں آیا اور میڈم نے اس کو دیکھا اور اسے فوری طور پر نہ صرف ٹریٹمنٹ کیا بلکہ اسے 6 ہفتے کا کورس بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ ورنہ اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا۔ میڈم، سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، اور میں نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے یہ جگہ پہلی مرتبہ دیکھی جہاں اتنا عظیم کام ہو رہا ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ ذرا یہاں تک پہنچنے کا اپنے سفر پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ عمرانہ، آپ کے آنے کا بھی اور ٹائم دینے کا۔ یہاں یہ ہم نے 2009 میں اس کو ایز اے فاؤنڈر ممبر کے طور پہ میں نے اس کو آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا، اور 2012 میں باقاعدہ یہ سوسائٹی ایکٹ کے مطابق یہ رجسٹرڈ کروایا ہم نے، اور اس کو ہم نے اسی وقت 2009 کے بعد 2010 میں سیلاب آیا تو ہم نے نوشہرہ میں KPK میں خاص طور پہ بہت زیادہ تھا، تو ہم نے وہاں پہ کچھ سینٹرز بنائے، اور پھر اس کے بعد بنیاد تو ہم نے رکھ دی تھی، اور وہاں پہ ہم نے اسٹیٹک کلینک سٹارٹ کیے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو مختلف جگہوں پہ ان کی امداد بھی کرتے تھے، اسکولوں میں بھی کرتے تھے، کمیونٹی میں بھی جا کے کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ ہم نے روٹری کے تعاون سے ہم نے وہاں پہ کچھ سینٹر اسٹیبلش کیے، اور وہاں پہ پولیو کے خاتمے کے لیے، کیونکہ میں خود بھی روٹری انٹرنیشنل کی ممبر ہوں، اور بہت مجھے میرے دل کے قریب تھا کہ ہم پاکستان میں پولیو کا خاتمہ کریں، اور اب صرف 2 کنٹری رہ گئے ہیں، افغانستان اور پاکستان، تو پاکستان میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے چونکہ میں پبلک ہیلتھ کی بھی بندی ہوں، تو جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا تو ہم نے سینٹرز کے پولیو کے خاتمے کے ساتھ ساتھ روٹین ایمونائزیشن، اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے MNCS سروسز سٹارٹ کی ان علاقوں میں جہاں گورنمنٹ کی کوئی ہیلتھ فیسلٹی نہیں تھی، وہاں پہ ہم نے یہ سینٹر اپنے قائم کیے۔ تو ہمارا جو ماڈل یہ تھا کہ ہم 4 UCs میں کام کرتے تھے، اور وہاں پہ پولیو فری کر کے روٹین ایمونائزیشن ریگولر کر کے تو ہم اگلی 4 UCs میں چلے جاتے تھے۔ یہ سینٹرز ہم نے اس لیے بنائے کہ یہاں پہ ہم جو یوتھ ہے، خاص طور پہ جو بچیاں نہیں جا سکتی ہیں کہیں پہ، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس سینٹر میں آ کے اپنے ہیلتھ کے پرابلمس بتا سکیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ٹرینڈ LHV بھی ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارے پولیو ورکرز بھی آتی ہیں، وہ بھی ریفر کرتی ہیں، اور جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے نیوٹریشن کے لیے بھی یہاں پہ ہم ان بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو UTF ایک چاکلیٹ ہے وہ بھی دیتے ہیں، شربت بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پریگننٹ خواتین آتی ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کو، ینگ مدر بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی ہم چیک اپ بھی ان کا فری ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم ان کو سروسز وغیرہ دیتے ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلوں کہ ہم دونوں نے یہ ایک میڈل نما مالا پہنی ہوئی ہے، اور ہمارا جو مین جو ہمارا تعلق بنا وہ ہمارا ایسٹ ویسٹ سینٹر کے ہم ایلومنائی ہیں مختلف۔ میڈم نے بھی وہاں کا جو ہے وزٹ کیا امریکہ کا، اور وہاں پڑھائی کی، ایسٹ ویسٹ سینٹر گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہمارا بھی ایکسچینج پروگرام تھا، ہم آئے، اور اس نیٹ ورک سے جب ہمارا تعلق بنا، اور ہمارا چیپٹر ہے اسلام آباد ایسٹ ویسٹ سینٹر کا، تو اسی حوالے سے میڈم کے ساتھ جب کلوز کمیونیکیشن ہوئی تو معلوم ہوا
کہ جو میڈم ہے بہت عظیم کام کر رہی ہیں، اور یہ صرف ہم پہلے اس مرکز پہ ہیں، میڈم کا نوشہرہ میں بھی ہے، ترنول میں بھی ہے، اور جہاں جہاں میڈم نے بتایا ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہاں کا وزٹ کریں، صرف اس لیے کہ کہتے ہیں کہ نیکی کو اس نیت سے پھیلانا چاہیے کہ سب لوگ اسے آئیڈیالائز کریں اور اسے اپنائیں، اور یہ مشن جو ہے یہ پیغمبرانہ مشن ہے، اسے آگے لے کے چلیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میڈم، یہ آپ کی تعریف نہیں بلکہ آپ کے کام کا جو اعتراف ہے۔ اور آج آپ نے ایک اور صدقہ جاریہ کا مشن شروع کیا ہے کہ یہاں ایک واٹر کا جو آپ نے شروع کیا ہے کہ ایک بچوں کو صاف پانی کی سہولت یہاں سے ملے گی، لوگوں کو یہاں آپ پانی کی فراہمی کے لیے بھی آپ نے واٹر کولر لگایا ہے۔ جی یہاں جی بالکل، یہاں پہ پانی صاف پانی نہیں ہے، تو واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، چونکہ ہمارے پاس پیشنٹ بہت آتے ہیں، بچے بہت آتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو آئی ایم ویری کائنڈ ٹو ہمارے ایلمنائز بھی اور ہمارے وائی سی پی کے جو ہمارے بورڈ ممبرز ہیں، تو انہوں نے اور ہمارے کچھ اور جو روٹیرینس بھی ہیں انہوں نے سپورٹ کیا، اور ہم نے ابھی ایک واٹر کولر ادھر لگایا ہے، ایک واٹر کولر ہم ترنور میں ہمارا دوسرا جو سینٹر ہے وہاں بھی لگائیں گے، تو یہاں پہ ہم ٹھنڈے پانی کی، آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ لوگوں کو ٹھنڈے پانی کے لیے بھی صاف اور ٹھنڈا پانی بھی مہیا نہیں تھا، تو یہ ہم نے اس کے لیے آج اس کو لگایا ہے، اور تاکہ لوگوں کو پانی، جو پیشنٹ آئیں جو بھی آئے، اور یہاں ان کو صاف پانی اور ٹھنڈا پانی مل سکے۔ جی بالکل دوستو، کیونکہ ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں کوئی بیمار آتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سیرپ کی یا گولی کی، سر درد کی گولی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنے آپ کو صاف پانی کی ضرورت ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین پر مبنی ماحول کی ضرورت ہے، اور صحت و صفائی پر مبنی جو ہے نا وہ اقدامات کی ضرورت ہے، اور جس کو میڈم خود باقاعدہ ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، بتاتی بھی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جو پانی ہے وہ ابال کر پینا ہے، محدود وسائل میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے صحت و صفائی کا کیسا خیال رکھنا ہے۔ میڈم ہم آپ کے پاس آئے، آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو ایک چیز کہنا چاہ رہی ہوں، ایک پیغام دینا چاہ رہی ہوں۔ میڈم نے تو وہ مجھے نہیں کہا، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آپ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ تلاش کریں جہاں بہت بڑے بڑے عظیم کام ہو رہے ہیں، اور در پردہ اور کھل کر ان کی مدد کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جہاں روزانہ کی بنیاد پہ 30 سے 35 انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے، اور بہت سارے بچوں کی جان بچائی جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے عمارت کے طور پر اپنے یہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس میں اپنا بھی کوئی کار خیر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کار خیر اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ٹھہرے۔ میڈم آپ بھی کوئی پیغام دیجیے۔ جی تھینک یو ویری مچ عمرانہ، بس میں یہ کہوں گی کہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، اور اپنی زندگی میں ضرور کوئی ایسا کام کریں کہ جو دوسروں کے لیے آپ پیچھے مڑ کے کسی کو کہہ سکیں کہ زندگی میں نے کوئی ایک کام ایسا کیا ہے جو دوسروں کے لیے ہے۔ تو اگر آپ دوسروں میں کے لیے کام آئیں گے، جو خود افورڈ نہیں کر سکتے ان کو تھوڑے سے اپنا حصہ ڈال دیں گے، تو میرا ذاتی خیال ہے ضروری نہیں کہ وہ پیسوں کی صورت میں ہو، آپ کا ٹائم، آپ کے ایفرٹس، یہ تمام چیزیں بھی اگر آپ اس پہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی انر سیٹسفیکشن ہوگی، تو ضرور یہ کیجیے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں گرد و اطراف میں بہت بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں، بہت بڑی بڑی تعلیمی ادارے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگریاں جو ہیں وہ کہیں اور جا رہی ہوتی ہیں، ماسٹرز کہیں اور ہوتے ہیں، لیکن اگر تعلیم کے آخری جو 6 ماہ ہیں، ڈگری سے پہلے کے 6 ماہ اگر ایسے اداروں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا جائے اور کہا جائے کہ رضاکارانہ طور پر انٹرنشپ کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل اداروں کو دیکھیں کہ فلاں بڑی NGO کے فلاں بڑے ادارے میں جا کے انٹرنشپ کریں، ایسے اداروں میں میں اپنے جو اکیڈیمیا ہے
ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجیں، وہ ممی ڈیڈی نہ بن کے نکلیں، تعلیمی اداروں سے وہ ایسی فیلڈ کی مار کھائیں جن کو پتہ چلے کہ نہ دکھی انسانیت کیا ہے، سٹنٹنگ بیبیز کیا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا پیناڈول کی گولی کو ترستی ہوئی عورت کیا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا، ان کو اپنے مستقبل کی راہیں ہموار کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کی فنڈنگ کریں، ہزاروں کی فنڈنگ کریں، آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں کہ وہ آ کے زندگی کی حقیقتوں کو دیکھ سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، بنجارن کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔